السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ سامعین کرام، آج میں آپ کو ایک مشہور و معروف صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنا قصہ خود ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایران کے ایک مشہور و معروف گاؤں کا رہنے والا تھا، اور میرے والد گرامی ایک گاؤں کے سردار تھے۔ میرے والد گرامی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ محبت اس قدر والہانہ تھی کہ میرے والد صاحب مجھے اپنے گھر میں قید کر دیتے تھے، جس طرح سے لڑکیاں دو شیزائیں اپنے گھروں میں رہتی ہیں پردے کے لیے، میرے والد گرامی بھی مجھے اپنے گھر میں ایسے ہی رکھتے تھے۔ ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میرے والد گرامی جو ہے وہ گھر کے کسی کام میں مصروف تھے، اور مجھ سے فرمایا، بیٹا سلمان، جاؤ آج جاگیر دیکھ کر چلے آؤ، اور جب وہاں جانا تو وہاں کے جو کام کرنے والے ہیں ان کو یہ فلاں کام بتا دیا، اور بیٹا بہت جلد گھر کی طرف واپس آ جانا، ورنہ میں تمہارے لیے بہت پریشان ہو جاؤں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اس سے پہلے اپنے گھر سے کبھی باہر نہیں نکلا۔ جب میں اپنے گھر سے باہر نکلا تو تھوڑی دور پر ہی عیسائیوں کا گرجا گھر تھا، کنیسہ تھا۔ جب میں وہاں سے گزرا تو مجھے عیسائیوں کے اذان کی آواز میرے کان تک پہنچی، تو میں نے ایک شخص سے پوچھا، یہ آواز کیسی آ رہی ہے؟ تو مجھے بتایا گیا، یہاں پر عیسائی حضرات جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں دیکھوں کیسی عبادت کرتے ہیں، جیسی عبادت ہم کرتے ہیں، آپ کی پوجا کرتے ہیں، کیا یہ ایسے ہی عبادت کرتے ہیں یا کہ کچھ مختلف ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کے گرجا گھر میں جا کے بیٹھ گیا، یہاں تک کہ شام ہو گئی، اور میرا باپ، میرے والد بہت پریشان تھے، نوکر جا کر ہر طرف ڈھونڈ رہے تھے مجھے، لیکن میں کہیں پر بھی نہ ملا۔ جب شام ہوئی تو میں اپنے گھر کی طرف واپس لوٹا تو میرے والد گرامی نے مجھ سے پوچھا، بیٹا کہاں تھے ابھی تک، اور جاگیر پر بھی نہیں گئے تھے؟ تو میں نے عرض کی، بابا آج میں جب جاگیر کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں مجھے کنیسہ ملا۔ جب میں اس میں جا کے دیکھا تو لوگ ایک عجیب و غریب عبادت کر رہے تھے، جن کی عبادت نے مجھے تعجب میں ڈال دیا۔ میں حیران ہوں کہ ان کا دین کتنا اچھا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں
کہ میرے والد کو شک ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے دین میں داخل ہو جائے۔ تو میرے باپ نے مجھ سے کہا، بیٹا تمہارا دین، تمہارے آباء و اجداد کا دین اس دین سے بہتر ہے۔ تو میں نے اپنے والد سے کہا، باخدا میرا دین اور میرے آباء و اجداد کا دین اور میرے گاؤں والے جو ابلک گھوڑے کی پوجا کرتے ہیں ان کا دین بھی اس دین سے بہتر نہیں ہے جس دین کو آج میں کنیسہ میں دیکھ کر آیا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد کو یہ خطرہ لائے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا اپنا دین چھوڑ بیٹھے۔ تو میرے والد نے اس ڈر سے میرے ہاتھ اور پیر میں زنجیریں ڈال دی، اب مجھے گھر میں قید کر دیا۔ تو میں نے کنیسہ والوں کی طرف ایک پیغام بھیجا کہ جس دین پر تم رہتے ہو، جس دین پر تم رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہو، اس دین کا اصل کہاں ہے، اس دین کا مرکز کہاں ہے؟ تو ان لوگوں نے جواب بھیجا کہ اس کا مرکز شام میں ہے۔ میں نے انہیں ایک خط لکھا، میں نے کہا جب شام سے کوئی قافلہ آئے اور جب قافلہ اپنے کام سے، اپنے تمام ضروریات سے فارغ ہو جائیں، جب ان کا واپس جانے کا وقت آ جائے تو آپ مجھے خبر کریے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور شام سے قافلہ آیا، اور جب وہ فارغ ہوئے اپنے گھر کی طرف لوٹنے لگے تو کنیسہ والوں نے میرے پاس خط بھیجا اور میں نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے زنجیر کو توڑ کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ملک شام پہنچا۔ جب میں ملک شام پہنچا تو میں نے وہاں کے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہاں سب سے نیک آدمی، سب سے پاکیز یہ اختیار کرنے والا، سب سے الگ تھلگ، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا، جاؤ فلاں کنیسہ میں ایک عالم دین رہتا ہے، اس کے پاس لے جاؤ، بہت ہی نیک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس عالم کے پاس گیا۔ اس کے پاس پہنچنے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں دین سیکھنا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کنیسہ کے عالم نے مجھ سے کہا، ٹھیک ہے تم میرے پاس رہ سکتے ہو اور تم بھی اللہ کی عبادت کرو اور مجھ سے میرا دین سیکھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس بہت دن تک رہا، لیکن وہ آدمی بہت برا تھا، وہ لوگوں کو صدقہ کرنے کا حکم کرتا اور لوگ اس کے پاس سونے چاندی اور ہیرے جواہرات لا کر دیتے، لیکن وہ خود صدقہ نہیں کرتا بلکہ انہیں جمع کر کے اپنے پاس رکھ لیتا۔ حتیٰ کہ جب اس کے موت کا وقت قریب آ گیا، جب وہ مرنے لگا، تو میں نے اس سے کہا کہ تو نے بہت برا کام کیا کہ تو نے لوگوں کو صدقہ کرنے کا حکم کیا لیکن خود صدقہ نہیں کیا۔ بالآخر وہ پادری مر گیا۔ جب لوگ اسے دفن کرنے لگے تو میں نے لوگوں سے کہا، اے لوگوں اسے دفن نہ کرو، یہ بہت برا انسان تھا، کہ آپ کو تو صدقہ کرنے کا حکم کرتا لیکن خود صدقہ نہ کرتا، اور جو رقم آپ اسے دیتے یہ خود اسے جمع کر لیتا، اسے رکھ لیتا۔ لوگوں نے کہا، کیا تمہارے پاس کوئی نشانی ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے
کہ اس نے ایسا کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں، میں اس کے سارے مال کو جانتا ہوں جہاں یہ رکھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سب کو لے کر گیا، اور جہاں وہ 7 گھڑوں میں بھر کر سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات رکھے تھے، میں نے دکھا دیے۔ لوگوں نے اسے لکڑی میں باندھ کر پتھر مارے۔ آپ فرماتے ہیں پھر وہاں ایک اور عالم آیا، ایک اور پادری آیا، تو میں نے اسے بہت نیک پایا۔ وہ اللہ کی عبادت کرتا، 5 وقت کی نماز پڑھتا، اور میں اس کے ساتھ صبح و شام گزارنے لگا، حتیٰ کہ میں اس سے اتنی محبت کرنے لگا جتنی محبت میں کسی سے نہیں کرتا تھا۔ آخر کار ایک وقت وہ بھی آیا جب اس کا آخری وقت آ گیا۔ میں نے اپنے پادری سے پوچھا کہ بتاؤ، اب آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، میں کس کے پاس جاؤں؟ خدا میں آپ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتا، دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں جس سے میں آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تو آپ بتائیں اب میں کس کے پاس جاؤں؟ تو پادری نے کہا کہ اس وقت نیک لوگ بہت کم ہیں، تم ایسا کرو، تم موصل چلے جاؤ، وہاں پر ایک بہت ہی نیک پادری ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ اور وہیں عبادت کرو اور وہیں دین سیکھو۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ موصل پہنچ جاتے ہیں۔ آپ وہاں پہنچنے کے بعد اس پادری سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے فلاں پادری نے آپ کے پاس بھیجا ہے، میں آپ کے پاس رہ کر اللہ کی عبادت کروں گا اور دین سیکھوں گا۔ اس پادری نے کہا ٹھیک ہے، تم میرے پاس رہ سکتے ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کچھ دن تک یا کچھ سال تک اس کے پاس رہا، پھر اس شخص کا بھی جاگنے کا وقت آ گیا، اور جب اس کا آخری وقت پہنچا تو میں نے کہا کہ مجھے فلاں پادری نے آپ کے پاس بھیجا ہے، اب آپ کا بھی آخری وقت آ پہنچا ہے، تو آپ مجھے کس کے پاس جانے کو نصیحت کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ تم ایسا کرو، میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو فلاں وادی میں رہتا ہے، وہ ہماری طرح ہی بہت ہی نیک ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ اور اسی کے پاس رہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا اور اس پادری کے پاس پہنچا جہاں مجھے یہ بھیجے تھے۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو میں نے کہا او پادری، مجھے فلاں نے فلاں کے پاس بھیجا اور فلاں نے آپ کے پاس بھیجا، اب بتائیں میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں تاکہ میں دین سیکھوں اور اللہ کی عبادت کر سکوں۔ اس پادری نے کہا ٹھیک ہے، تم میرے پاس رہو اور اللہ کی عبادت کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بہت سال تک اس کے پاس رہا، یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ پہنچا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے فلاں پادری نے فلاں کے پاس بھیجا اور فلاں نے فلاں کے پاس بھیجا اور فلاں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا، اب آپ کا بھی آخری وقت آ پہنچا ہے، تو آپ مجھے کس شخص کے پاس پہنچیں گے، کس شخص کے پاس آپ مجھے بھیجیں گے؟ اس پادری نے کہا اے میرے نور نظر، اے میرے لخت جگر، میں کسی شخص کو نہیں جانتا جو اس دین پر ہو جس پر ہم تھے، البتہ سرزمین روم میں اموریا میں ایک شخص ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، تم اسے اسی طرح پاؤ گے جس طرح ہم تھے۔ جب وہ مر گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اسے دفنا کر اموریا کی طرف نکل پڑا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اسے بھی اسی طرح پاک باز پایا جس طرح اس کے ساتھی تھے۔ میں نے اس کے پاس قیام کیا، کچھ روز وہاں رہا تو میرے پاس بکریاں اور گائیں جمع ہو گئی۔ جب اس پادری کا بھی وقت قریب آیا، میں نے اس سے کہا فلاں نے مجھے فلاں، فلاں نے مجھے فلاں، فلاں نے مجھے فلاں،
فلاں نے مجھے تمہارے پاس آنے کی وصیت کی تھی، اب آپ کا بھی آخری وقت آ چکا ہے، آپ مجھے کچھ نصیحت کریں کہ میں کس کے پاس جاؤں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس پادری نے کہا، اے میرے بچے، اب ہم جیسا کوئی شخص باقی نہیں رہا جس کے پاس میں تمہیں جانے کے لیے کہتا، لیکن ایک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے، آپ کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے، حرم پاک سے وہ مبعوث ہوں گے، دو چٹانوں کی مابین زمین میں وہ ہجرت کریں گے، ان کی واضح علامت ہے، ان کے کندھوں کے مابین مہر نبوت ہوگی، وہ ہدیہ کھا لیں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے، اگر تم ان کے شہروں کی طرف جانے کی طاقت رکھتے ہو تو چلے جاؤ، ان کے ظہور کا وقت بالکل قریب ہو گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پادری کو دفنا دیا، پھر کچھ دن وہاں ٹھہرا رہا، یہاں تک کہ بنو کلب کے تاجر وہیں سے گزرے۔ میں نے ان سے کہا، مجھے اپنے ساتھ سرزمین عرب لے چلو، میں تمہیں یہ اپنی بکریاں، اپنی گائیں اور جو کچھ میرے پاس دولت ہے میں تمہیں دے دوں گا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ چل سکتے ہو، اور پھر میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے مجھ پہ راستے میں بہت ظلم کیا، بہت ظلم کیا، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے ایک یہودی کے ہاتھ غلام بنا کے بیچ دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میری نگاہ کھجوروں کے درختوں پہ پڑی تو میں سمجھا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث ہونے والے ہیں، آپ تشریف لانے والے ہیں۔ پھر بنو قریظہ کا ایک شخص آیا اور اس نے مجھے خرید لیا اور خرید کر مجھے مدینہ طیبہ لے کر گیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، باخدا جب میں نے وہ پاک زمین دیکھی تو میں نے اسے پہچان لیا۔ میں اس وقت غلامی میں تھا، اب میں غلام بن کر باغ میں کام کرتا رہا، یہاں تک کہ 16 ماہ گزر گئے، 16 مہینے طویل مدت تک میں غلام بن کر اس باغ میں کام کرتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ باخدا میں اس باغ میں کام کر رہا تھا، اس یہودی کا چچا زاد آیا اور اس نے کہا، رب تعالی بنو قلیطہ برباد کرے، وہ اب قبا میں ہیں، وہ اس شخص کے ارد گرد جمع ہے جو مکہ مکرمہ سے آیا ہے اور وہ گمان کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ بخدا جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا، حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ میں اپنے مالک کے سر پر گر جاؤں گا۔ میں نیچے اترا، میں نے پوچھا، یہ کیسی خبر ہے، یہ کیا ہے؟ میرے مالک نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے چہرے پر ایسا دھماچہ مارا کہ میں جھنجھلا گیا اور مجھ سے کہا، تمہیں اس سے کیا مطلب ہے؟ یہ کون کیا کر رہا ہے؟ تم اپنا کام سے کام رکھو۔ میں نے کہا، کچھ بھی ہو، میں نے ایک خبر سنی تھی، میں اسے جاننا چاہتا ہوں۔ میں باہر نکلا، میں نے پوچھا، اے عورت، وہ میرے ہی شہر کی تھی؟ تو میں نے اس عورت سے تفصیلات پوچھی۔ اس کے اہل خانہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ اس نے مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا۔ شام ہو گئی تھی، میرے پاس کچھ کھانا تھا، تھوڑا بہت کھانا میرے پاس تھا، میں نے اسے لیا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہو گیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قباء شریف میں آرام فرما تھے۔ میں وہاں پہنچا اور میں نے عرض کی، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ ایک شریف انسان ہیں، آپ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں اور آپ کے ساتھی ابھی فی الحال غربت میں ہیں، میرے پاس یہ کچھ صدقہ ہے، اسے آپ قبول فرما لیں۔ میں نے سوچا کہ ان شہروں میں صدقہ کا مستحق صرف آپ ہی ہیں، اس لیے میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔
آپ اسے لے لیں اور کھا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک کھینچ لیا اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ اسے تم کھا لو۔ میں نے دل میں سوچا، آپ فرماتے ہیں سلمان فارسی کہ میں نے دل میں سوچا میرے اس ساتھی کی ایک علامت تو پوری ہو گئی جس نے مجھے آپ کی علامت کے بارے میں بتایا تھا، اور آپ دل ہی دل بہت خوش ہو رہے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں واپس آ گیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو میں کچھ دنوں کے بعد کام کر کے جو پیسے اکٹھا کیے تھے میں نے اس سے کچھ خریدا اور اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا، اور میں نے عرض کی کہ میں نے دیکھا کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے ہیں، تو میں نے آپ کے لیے کچھ مال اکٹھا کر کے کچھ سامان لایا ہے، آپ اسے تحفہ ہے قبول فرما لیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے تحفے کو قبول فرمایا اور اسے کھا لیا۔ میں نے اب دل میں سوچا کہ میرے ساتھی کی کہی ہوئی 3 علامتوں میں سے 2 علامتیں تو پوری ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کچھ دنوں کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز سے جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ میں نے 2 چادریں دیکھی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اوڑھ رکھی تھی۔ آپ اپنے صحابہ کرام میں جلوہ بار تھے۔ میں پیچھے سے گھوم کر آیا تاکہ پیچھے سے مہر نبوت کی زیارت کر سکوں جس کے بارے میں میرے ساتھی نے بتایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اسی طرح دیکھا تو آپ کو علم ہو گیا کہ میں کچھ چھان بین کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی کمر انور سے چادر اٹھا دی۔ میں نے کندھوں کے مابین مہر نبوت دیکھی، میں نے اس کی زیارت کی جس طرح کی میرے ساتھی نے مجھے بتایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے مہر نبوت دیکھی تو میں جھک کر اسے چومنے لگا، میں بار بار روتا رہا۔ میں نے اپنے طویل مدت کو دیکھا، سوچا، اپنی پریشانیوں کو دیکھا تو میں سب بھول گیا اور میں مہر نبوت کو چومتا رہا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان اٹھ جاؤ، دیکھو ادھر آ جا۔ آپ فرماتے ہیں میں آیا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے پسند فرمایا کہ آپ کے صحابہ کرام بھی میری داستان سنیں۔ آپ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اپنی ساری داستان، ساری شکایت، ساری داستان غم بیان کر دیا، یہاں تک کہ کچھ صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے اپنی داستان اس طرح بیان فرمائی۔ تو سامعین کرام، آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کتنی مصیبتوں سے گزر کر ایمان لاتے تھے، اور آج اللہ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے سرکار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اولیاء کاملین کا کہ آج ہم اور آپ مسلمانوں کے یہاں پیدا ہوئے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی دشواری کے ہمیں اسلام مل گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اور دین اسلام اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام پر قائم دائم رکھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹی سی یہ آئیڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ ہمارے
چینل کو سبسکرائب کریں اور سب سے پہلے اپنے دوستوں کے پاس اسے بھیجیں تاکہ انہیں بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خوش ہوں گے۔ اللہ رب العزت عالم اسلام پر کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔